حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ علم و فضل کے تاجدار تھے، زہد و تقوی کے پیکر، قرآن و سنت کے رازدار، خاندان نبوت کے خدمت گزار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 9 عمری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر تسلیم خم کیا۔ اسلام لانے کے پہلے ہی سے وہ ایمانت داری کے خوگر تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مونس و حدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس طرف سے گزرے جہاں یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے بیٹے، تمہارے پاس کچھ دودھ ہو تو ہمیں دے دے، ہم کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو بولے آپ کو دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ دوسرے کی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی دوسری بکری ہے جس نے بچے نہ دیے ہوں؟ عرض کیا ہاں، اور ایک بکری پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی یہاں تک کہ وہ دودھ سے لبریز ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو علیحدہ لے جا کر دھویا اور دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ تینوں آدمیوں میں یکے بعد دیگر خوب سیر ہو کر دودھ نوش فرمایا۔ اس کرشمے قدرت نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس موثر کلام کی تعلیم دیجئے۔ آپ نے شفقت سے اس کے سارے پر دست مبارک پھیر کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، تم تعلیم یافتہ بچے ہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمیشہ خدمت بابرکت میں رہنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا خادم خاص بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں ہیں جو اپنے علم و فضل کے لحاظ سے تمام دنیا اسلام کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ وہ ابتدا ہی سے علم کے شائع تھے۔ قبول اسلام کے ساتھ ہی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تعلیم دیجئے۔ تو بشارت ملی تم تعلیم یافتہ بچے ہو۔ اس شوق کا یہ اثر تھا کہ جب شعبے روز چشمہ علم سے مستفیض ہوتے اور ہر موقع پر ساقی معرفت کی خدمت میں حاضر رہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین میں سے ایک خاص خادم تھے۔ مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا، سفر کے موقع پر کجادہ کسنا اور عصا لے کر آگے چلنا آپ کی مخصوص خدمت تھی۔ اسی کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم و ہمراز بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے آئے اور کچھ دنوں تک مدینے میں رہے۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو خاندان رسالت کا ایک رکن گمان کرنے لگے۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابن جریمہ نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں دیر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق مشورے اور بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک گفتگو میں بھی حاضر خدمت تھا۔ دیر تک گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مسجد کے پاس پہلو نیچے تو ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا۔ آپ کھڑے ہو کر اس کی تلاوت سننے لگے۔ ہم ابھی اس شخص کو پہچاننے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کو ٹھیک اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ اترا ہے تو ابن عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز میں پڑھے۔ ہم لوگ وہی کھڑے ہی تھے کہ وہ صاحب نماز سے فارغ ہو کر دعا فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو مانگو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوگا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں صبح کو ان کو ضرورات والی بشارت سناؤں گا۔ میں صبح ان کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہلے سے موجود تھے اور بشارت سنا چکے تھے۔ خدا کی قسم وہ ہر چیز میں مجھ سے آگے بڑھ کر جانے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور یہ تھا کہ جب آنکھیں نیند میں ڈوب جاتی تھی تو ان سے شہد کی مکھیوں جیسی گنگناہٹ سنی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پر ایسی ہے جیسے پوشیدہ صدقہ کی علانیہ صدقہ پر ہو، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو ایسا نہ پاؤں گا کہ رات بھر مراد رہے اور دن میں ہر دم ادھر ادھر پھرتا پھرے، اور فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت بخشی ہو اس کی شناخت اس کی رات سے ہونی چاہیے جب لوگ سو رہے ہو، اور اس کے دن سے ہونی چاہیے جب لوگ بغیر روزے کے ہو، اور اس کے حزن سے ہونی چاہیے، اور جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو اس کے رونے سے ہونی چاہیے، جب لوگ ہنس رہے ہوں اور اس کی خاموشی سے ہونی چاہیے، اور جب لوگ ملے جلے ہوں اور اس کے خشوع سے ہونی چاہیے، اور جب لوگ اترا رہے ہوں ان کے صبر سے ہونی چاہیے۔ ان کے شاگرد حضرت عکرمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا۔ آپ شروع رات میں کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے، اور اس میں قرات اس انداز سے کر رہے تھے کہ جیسی قرات محلہ کے مسجد کے امام کی تھی، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے اور آواز میں اتار چڑھاؤ نہ تھا، ایسی آواز تھی کہ پاس والے سن سکتے تھے۔ پھر جب رات کا اندھیرا صرف انتارا گیا جتنا مغرب کی اذان سے اس کی ادائیگی تک وقت ہوتا ہے، تب وتر کی نماز ادا کی۔ عبداللہ بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات کے وقت جب کہ تمام دنیا محرورات ہوتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر صبح تک آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام طاق راتیں شب قدر کی تلاش میں بسر کرتے تھے، اور جبکہ ان کی عمر مبارک 60 برس سے تجاوز ہو چکی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے۔